سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 109 میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر مختلف انبیاء اور ان کی حالات کا ذکر کیا، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیا اس میں کافی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو ایک چیز جو بار بار مختلف چیزیں اس میں ایک چیز جو آپ ساری تقریباً آلموسٹ سٹوریز میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پانچ انبیاء کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ایک ہی بات ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے جو رب العالمین ہے، میرے رب پر ہے جو رب العالمین۔ تو یہاں سے مجھے اس آیت کے اوپر میں غور کر رہا تھا کہ ہر نبی نے تقریباً، اور مختلف جگہوں پہ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس چیز کو، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ پھر آگے سورہ صاد میں بھی قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، مطلب ملٹیپل جگہوں پہ قرآن مجید میں انبیاء نے اس چیز کو ریپیٹ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیندار طبقے کے لیے، اور خاص طور پہ وہ بندہ جو دین کا دعوت دے رہا ہے، اس کے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ فائنینشلی انوالوڈ ہوتے ہیں کسی اور بندے کے ساتھ، یا پھر آپ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ایک تو آپ کی اوبیسلی آپ حق اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، اور دوسری بات ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ نا ایک ریسیونگ اینڈ پہ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیندار اور خاص طور پہ دعات اور انبیاء کو ہمیشہ گیونگ اینڈ پہ رکھا ہے، کہ ہمیشہ آپ جی میں تم سے کوئی مانگتا نہیں ہوں، میں تو بڑا مستغنی ہوں تم سے۔ تو یہ چیز جو ہے، کیونکہ اگلے بندے کو کبھی بھی یہ فیل نہ ہو، یا کبھی یہ خیال نہ آئے، یا اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ بندہ جو ہے کسی مجبوری کے تحت یہ کام کر رہا ہے۔ اور انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص طور پہ مدارس کے جو طبقہ ہے، مدارس کا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر، ون آف دا ریزنس کہ لوگ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات کے پیسوں کے اوپر جو ہے نا یہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک سسٹم ہے، آئی نو یہ ایک پورا سسٹم ہے، ظاہر ہے میں نے بھی اسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے جدا ہیں، اور ظاہر ہے دین کے کام میں آپ صدقات وغیرہ لیتے بھی ہیں، اور آرگنائزیشنز لیتی ہیں، اور لینے بھی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیے۔ لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے اس بات کا کہ خاص طور پہ دعات کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے فائنینشلی، اور ایسے ماڈلز پہ کام کریں آرگنائزیشنل لیول پہ، جہاں پہ جو ہے وہ بزنس ماڈلز ہوں، جہاں پہ وہ کسی کے سامنے یعنی ہاتھ نہ پھیلائیں، ان ادر ورڈ سمپل سی بات ہے۔ یعنی ویسے تو صدقہ مانگنا بھی کوئی بری بات نہیں دین کے لیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے، انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے یار سیدھی سی طرح، اور میسج بھی شاید کمپرومائز ہو جاتا ہے لسنر کے لیے بھی، لسنر کو بھی جب پتہ ہے نا کہ یار یہ بالکل اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے اور میں سے کچھ نہیں اس کو چاہتا ہے، تو وہ اس میں میسج میں پاور آتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو سورہ شعراء کے اندر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنی آخری ریفلیکشن، وہ یہ ہے کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر، اللہ تعالیٰ نے سورہ کا نام سورہ شعراء رکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کا ذکر کیا نا، جیسے آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 224 کے اندر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ تو اس آیت پہ جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایک فیلنگ آئی بڑی زبردست، اور وہ فیلنگ یہ تھی کہ جہاں پہ نا گفتار اصل ہوتا ہے نا، وہاں پہ کردار کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ کے ورڈز، آپ کا ریٹرک اور آپ کا جو ہے سیمینٹکس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، بات کرنے کے سٹائل کو، باتوں کو، اور جو لوگ باتونی ہوتے ہیں عام طور پہ، ہمیشہ عام طور پہ ان کے اندر عمل کی کمی پائی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نیگیٹو ٹریٹ ہے جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ان کے بارے میں۔ اللہ نے کہا باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں جو وہ عمل نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ہم دعات کو، کیونکہ ہم لوگ پبلک اسپیکرز کون ہوتے ہیں جن کا کام ہے اسپیک، وی ارن بائی، یا پھر ہمیں جو ریٹرن ملتا ہے کسی بھی صورت کے اندر وہ ہماری اسپیچ کی وجہ سے ملتا ہے، ہمارا دیٹس واٹ وی ڈو فار لیونگ ان فیکٹ نا۔ تو ایسے بندے، ظاہر ہے ہمارا زیادہ تر ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتانا کیا چیزیں، نالج اکٹھی کرنا، اس کو حاصل کرنا، فیکٹس کو گیدر کرنا۔ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ہم عمل میں کہاں پہ کھڑے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں، یعنی اللہ نے ان کو پرائمریلی کرٹیسائز اس بنیاد پہ کیا کہ یہ بے عمل بد عمل لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی عمل ہے، اور جو یہود کا بھی یہی تھا نا کہ تم جو ہے نا وہ دوسروں کو تو کہتے ہو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ بھی ان کا بہت بڑا جو لِمَ تَقُولُونَ، قرآن مجید میں کئی جگہ، پھر احادیث کی ایک پورا ذخیرہ ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے قرآن مجید، بلکہ یعنی شاعر، اللہ کے رسول نے یعنی نبی کے لیے شاعر کا ٹائٹل اس کو ایک برا ٹائٹل سمجھا گیا کہ نبی ایک شاعر کیسے ہو سکتا ہے، ما انا بشاعر، ٹھیک ہے نا، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یعنی اس کو نیگیٹو سینس پہ لیا گیا۔ کیوں لیا گیا؟ حالانکہ شعراء تو بڑے انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو دو ریزن، ایک تو یہ بدعملی، اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں نا جو ہمارے اندر بھی بڑی پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی غلو اور ایگزاجریشن، یعنی اگلے کو نا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگلوں کی پسند، یعنی آپ نے یعنی شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی بات کرے کہ جس سے اگلے خوش ہوں،
یعنی ان کو پسند آئے وہ بات. اور انفارچونیٹلی دعات بھی اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ جان جان کے نا کوئی ایسا پوائنٹ نکالیں, ہاں کلک بیٹس ہو گئی, یا ایون کچھ ایسے فیکٹس لے کے جو او کریٹ کریں. یعنی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے, یعنی ہم نے امیوز کرنا ہے لوگوں کو نا. اور پھر لوگوں کی بھی انفارچونیٹلی آج کل آپ دیکھیں کہ دعات کی لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جی یہ امیوز کریں ہمیں, اور انفارچونیٹلی یہ غلط ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا. یعنی کوئی بندہ بیچارہ سادہ آپ کو قرآن مجید کا بیسک فیکٹ بتا دیں, یہ تو ساروں کو پتہ ہے. سبحان اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آیت میں بڑا ایک اللہ نے 2-3 آیتوں میں. لیکن پوئٹری کا اسٹیٹس کیا ہے دین میں, یہ بھی ذرا میرے خیال سے ہم کلیریفائی کر دیں. مطلب وہ تو ہے کہ ایسی صحیح پوئٹری جس کے اندر خیر ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جنرلی ایک رویے کا اللہ نے میں سمجھتا ہوں ذکر کیا یہاں پہ جس کو کرٹیسائز کیا گیا. دوسرا ایک اور بات بھی آپ کلیئر کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ ضروری ہے کہ یہ ایک ڈسکشن پائی جاتی ہے ریلیجس طبقے میں کہ مثال کے طور پہ کسی نے اپنا محنت کر کے کورس بنایا, تو اس کورس کو اگر وہ پیسے لیتا ہے لوگوں سے تو لوگ یہی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی اجرت تو لے ہی نہیں سکتے, دین کے کسی کام میں آپ جو ہے نا وہ اجرت نہیں لے سکتے. تو یہ از دیٹ ناٹ ڈفرینٹ فرام گیونگ اے ریمائنڈر اور اے درس. اب تو آپ کورس ڈیزائن کر رہے ہیں نا اپنا, تو یہ تو رائٹ ہے آپ کا کہ اگر آپ کچھ فیس ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. یہ تو نہیں آتی اس کیٹیگری میں, پوچھنا میں جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہوں. آپ کمنٹ کریں گے؟ میں اچھا, بس میں یہی کہوں گا کہ اصل میں 2 طرح کے لوگ دیکھیں. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور آئیڈیل سچویشن ایسی ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹلی اس کو آپ ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن کبھی نہ بنائیں کہ یار میں آپ درس دے رہا ہوں تو آپ مجھے اس کا پے کرو. نیچرلی آبویسلی اس میں یہ چیزیں کمپرومائز ہوں گی, مسئلے ہوں گے. آل دو آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن اور ایک ایکسکیوز ہے کہ یار میں تو میرا یہ جاب ہے, دیٹس واٹ آئی ڈو, اور میری جو ہے نا کوالیفیکیشن اس لیے, اور لوگ بھی کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے نا آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے, ہونی یہ چاہیے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا ہاں آرگنائزیشن کے تھرو کسی طریقے سے کر لیا جائے. شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایسے دلائل بھی ملتے ہیں شریعت سے کہ یعنی جو لوگ خاص طور پہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس کام کے لیے, اس کے لیے پبلک, ویسے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اسپانسر کرے بیت المال میں سے, جیسے اصحاب صفا بھی تھے, صحابہ کی ذمہ داری تھی, پبلک کی ذمہ داری تھی کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں. لیکن اگر فار ایگزامپل نہیں ہے آج کل, تو آرگنائزیشنل تھرو یعنی ایک نا آنر کو بہت مینٹین کرنا لی بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں جب آپ ایک فائنینشیل کمرشیل ٹرانزیکشنز میں آتے ہیں پھر بحث ہو رہی ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا, اللہ معاف کرے, ہمارے سو کالڈ ایون یعنی یہ جو خطباء ہوتے ہیں, جو عوامی خطیب ہوتے ہیں, باقاعدہ ریٹ ہوتے ہیں ان کو, کہتے ہیں جی اتنے پیسے لیں گے, یہ کھانے بھی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کہ کھانا ہوگا اس میں دیسی مرغی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. آل تو یہ عجیب بڑی بات لگ رہی ہوگی لوگوں کو سوچنے میں. اچھا, اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ لوگ بھی خیال نہیں رکھتے. پھر وہ کیوں کرتے ہیں یہ, کیونکہ لوگ بھی ان کو نہیں دیتے, تو وہ کہتے ہیں پھر ہم مانگ لیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, آج تک کسی نے دیا ہی نہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. سیدھی سی بات ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول کہتے تھے مجھے اللہ کھلاتا ہے, تو کہنے کا مطلب ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے, تو ان کی ضرورتیں نہیں ہیں. تو مطلب یہ دونوں جگہ سے میرا خیال ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کے پیرامیٹرز ہمیں ڈیسائیڈ کرنے چاہیے. اچھا, میں واپس جاؤں گا سورہ فرقان پہ. آخری رکوع بہت پیارا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عباد الرحمن کی جو ہیں وہ کچھ صفات بیان کی ہیں. رکوع تو بہت لمبا ہے, لیکن اس میں سے 2 چیزیں وہ بیسکلی شروع اس طرح ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, یعنی کہ اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں. اللہ کے بندے بھی نہیں, اللہ نے اپنا پیارا نام الرحمن کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں. اور پھر اللہ نے صفات بیان کی. اس میں سے ایک بہت اہم جو صفت ہے وہ توبہ کی صفت بھی ہے, کہ یعنی کہ توبہ کے بارے میں اللہ نے ایک یہاں پہ جو چیز مینشن کی وہ توبہ کی ایک بہت پیاری بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے گناہ کر کے, تو اور جب اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے, اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے, اور اگر اس کی توبہ استغفار میں اتنا اخلاص ہے اور اتنی طاقت ہے, تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیتے. اللہ یہ سورہ اپنا آیت نمبر 70 میں اللہ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ نہ صرف گناہوں کی معافی ہے بلکہ ان سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تبدیل کر دیتے ہیں نیکیوں کے اندر. وکان اللہ غفور الرحیم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں, بلکہ معاف کر کے ان کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں. اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے انسان کو, کہ جب انسان سچی توبہ کرے, توبہ کی شرائط کو پورا کرے, تو یہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. اور پھر ایک اور آیت جو ہے عباد الرحمن کی صفات میں, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور وہ یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو کہ اللہ بتاتے ہیں کہ وہی کے اگینسٹ اہل ایمان کا ہوتا ہے, رحمان کے بندوں کا ہوتا ہے, کہ وہ اللہ کی آیات کے سامنے they don't turn blind eye اور deaf ear to Allah's وحی, یعنی کہ اللہ کے ریمائنڈر ان کے پاس آتے ہیں تو وہ یعنی کہ
ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایکٹ کرنے والا رویہ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ایسے نہیں کرتے کہ وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. آن دا کنٹریری اللہ نے اس رویے کی جو ہے بہت مذمت کی ہے. سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مجرم کہا ہے جو کہ بار بار یاد دہانی کے باوجود بھی جو ہے اثر نہیں لیتے. اللہ کہتے ہیں کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہم ثم اعرض عنہا, اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو بار بار یاد دہانی کرائی جائے لیکن پھر وہ اس سے اعراض کرے. انا من المجرمین منتقمون, اللہ کہتے ہیں ایسے مجرموں سے ہم بدلہ لیں گے. تو یہ میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ سورہ فرقان کا یہ آخری رکوع ہے, اس کا سادہ ترجمہ آپ ضرور پڑھیں, بہت پیاری آیات ہیں. اچھا, اس میں کچھ اور میں کیریکٹرسٹکس جو ہے نا مینشن کروں گا ایسی عباد الرحمن میں, جس طرح یہاں پہ قرآن میں آیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات کی کہ یہ ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں, یعنی اپنی باڈی لینگویج کے اندر بھی ایک ہمبلنس ہے, ایک ہیوملٹی ہے, یعنی ویکنس نہیں ہے, ہیوملٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب ان کو کچھ جہالا پکارتے ہیں آرگیومنٹیشن کے لیے یا کسی بھی قسم کی بات کے لیے, تو وہ بہت گریسفلی اس سے ہٹ جاتے ہیں اور سلام کہہ کے جو ہے نا اس سے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح راتوں کو وہ نماز پڑھنے والے, نمازوں میں کھڑے ہونے والے اور سجدوں میں گرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور جو کیریکٹرسٹک بیان کی ہے کہ راتوں کو وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے عذاب سے ہمیں بچاؤ. اور دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سب جو مؤمنین ہیں ان کے اندر یہ ایک خوف ہوتا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک ہوپ ان اللہ's مرسی ہوتی ہے, یعنی ایک فیئر ان ہز پنشمنٹ ہوتا ہے. تو عباد الرحمن کی یہ بھی ایک صفت ہے. اسی طرح وہ جب خرچ کرتے ہیں انفقوا لم یسرفوا, تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ روک کے رکھتے ہیں, یعنی بہت ماڈریٹلی اسپینڈ کرتے ہیں اپنے مال کو. اور اسی طرح شرک بھی نہیں کرتے, قتل و غارت سے بچتے ہیں اور زنا ان جیسی چیزوں سے, یہ سب جو برائیاں ان سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور پھر ایک بہت خوبصورت دعا جو ہے نا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں bless us with spouses and children, جو کہ ہماری دلوں کی ٹھنڈک ہوں گی. یہاں پہ آنکھوں کی ٹھنڈک, یعنی وہ ایک اس زمانے میں صحرا میں گرمی کے اندر جب آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی تو ایک بڑا آپ کو وہ لذت محسوس ہوتی تھی, اور ایک یعنی دل ٹھنڈا ہونا بیسکلی یہاں سے مراد یہ ہے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں جو ہے نا متقین کا امام بنا. تو یہ بہت خوبصورت دعا بھی بہت خوبصورت ہے, اور یہ صفات جو ہے نا ہمیں انکلکیٹ کرنا چاہیے اپنے اندر. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. میں سیکنڈ ریفلیکشن جو ہے وہ سورہ شعراء سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ بہت ہی خوبصورت تعارف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یعنی ریئلی اس سے پتہ لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام واقعی کیوں فادر آف پروفٹس ہیں, بیکاز ہی نیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائک نان ایلس, یعنی ان کے اس سے دیکھا جائے. سو یہ آیات ہیں 77 آنورڈس. اس میں جو ہے آیات میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, یہ جو بت ہیں یہ میرے دشمن ہیں, اور یہ جو تم نے سو کالڈ گاڈس بنا لیے میرے دشمن ہیں, ایکسیپٹ دی لارڈ آف دا ورلڈ رب العالمین. اور وہ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین, ہی ہو کریٹڈ می اینڈ ہی اٹ از ہو گائیڈس می. یعنی صرف کریٹ کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اب ہی از لکنگ آفٹر می, اور وہ مجھے رستے بھی دکھا رہا ہے اور گائیڈ بھی کر رہا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین اینڈ اٹ از ہی ہو فیڈس می اینڈ گیوز می ڈرنک. یہ بھی اللہ کی طرف ڈائریکٹڈ کہ اللہ ہی مجھے کھلا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مجھے پلا رہا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور یہ تو آیا ہر جگہ ہاسپٹل میں لگی ہوتی ہے کہ وہی تو ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے کیور کرتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک عقیدے کا پوائنٹ میں ڈاکٹر بلال فلپس سے سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ he did not directed illness to Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't say کہ when he gives me illness, rather he directed it to himself کہ when I am ill. یعنی شر کو ڈائریکٹ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے. اللہ خیر ہے, اللہ از all خیر. So he said when I am ill it is he who cures me. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, and who will cause me to die and then bring me to life. اور پھر آخری جو بات ہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, and who I aspire that he will forgive me my sin on the day of resurrection, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے. اب آپ دیکھیں اس میں واسطہ بھی ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں, اس میں ہوپ بھی ہے, فیئر بھی ہے, اور اس میں جو ہے وہ لو آف اللہ بھی. چلیے بھائی, اس میں اگلی آیت بہت جو کنکلوژن ہے جس میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے. ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر
اور مجھے صالحین نیک لوگوں میں شامل کر دے. یعنی یہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگا بھی ہے انہوں نے, وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اور میری جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں جو سبحان اللہ بڑی پرفاؤنڈ ہے. بہت پرفاؤنڈ. جزاک اللہ خیر.